میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ فیصلہ کن، کیونکہ فیصلہ کن یہ وقت ہے، میں نے اپنی ساری قوم کو نکالوں گا اور میں اب ڈی چوک نہیں جاؤں گا. میں نے اپنے ساروں سے ابھی ایم پی سے بات کیا کہ ہم نے رائے ونڈ کا کیسے پلان بنانا ہے. ہم رائے ونڈ جائیں گے اس باری، کیونکہ یہ نون لیگ کی بات نہیں ہے، یہ شریف خاندان کی بات ہے. اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اس مقدمے کا فیصلہ جو ان کے بقول کوئی مقدمہ ہے اسے سپریم کورٹ کے کسی جج صاحب کو کرنا چاہیے، تو عمران خان صاحب کو کھلی اجازت ہے، وہ ایک درخواست سپریم کورٹ میں دیں اور مقدمہ وہاں لے جائیں. پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن ایک سرکاری ادارہ ہے، ایک قومی ادارہ ہے، اور قومی ادارے پہ صرف صدر پاکستان قوم سے خطاب کر سکتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان قوم سے خطاب کر سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دوسرا رخ اور میں ہوں بطول. آج کے پروگرام میں ہم پاناما لیکس کے حوالے سے ہی بات کریں گے. پچھلے 2-3 دنوں میں جو ہوا اس پہ سب سے اہم نقطہ جو ہمارے میڈیا کمنٹیٹرز بھی مس کر رہے ہیں کہ ویورز کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ آف شورز کمپنی اللیگل تو نہیں ہے، لیکن اللیگل کیوں نہیں ہے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سمجھا دیتے ہیں کہ کمپنیز ہوتی کیسے ہیں، ٹیکنیکلی آپریٹ کیسے کرتی ہیں، اور وہ لوگ جن کے اکاؤنٹس اس میں ہوتے ہیں یا جن کے پاس ان کی فائنینشیل ڈیٹیلز ہوتی ہیں اور وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے پاس کیا لیگل پوائنٹ ہے ان کو چھپانے کا. آف شور کمپنیز کیا ہوتی ہیں؟ دنیا میں وہ تمام مقامات جہاں ٹیکس کی شرح کم یا نہ ہونے کے برابر ہے، وہ اپنے امیر صارفین کی قانونی اور جائز طریقوں سے مدد کرتے ہیں تاکہ ان پر کوئی حرف نہ آئے. لہٰذا ٹیکس جنت کہلانے والے مقامات جن میں سوئٹزرلینڈ، ہالینڈ اور متعدد دوسرے ممالک شامل ہیں، ان میں اگر کوئی خرابی ہے تو وہ ان کی حکومتوں میں ہے جو قانونی طریقے سے غیر ملکیوں کو ٹیکس بچانے میں مدد دیتی ہیں. کوئی بھی مالدار شخص ان کے ہاں جا کر دولت سے یہ سہولت خرید سکتا ہے. اسی طرح کئی کثیر القومی کمپنیاں بھی ٹیکس بچانے کے لیے اپنے صدر دفاتر ان ٹیکس جنتوں میں منتقل کر دیتی ہیں. اس عمل کو انویژن یعنی عمل تقلیب کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے یہ کمپنیاں اپنے اصل ممالک میں ٹیکس ادا نہیں کرتی کیونکہ وہاں ٹیکس کی شرح زیادہ ہوتی ہے. اس کے لیے یہ کمپنیاں ان ٹیکس جنتوں میں کوئی کمپنی بنا کر قانونی طریقے سے اپنی آمدنی بیرون ملک یعنی آف شور منتقل کر دیتی ہیں. تو یہ تو آپ کو ہم نے لیگل اس کا پوائنٹ بتایا، لیکن پاکستان میں یہ بحث اخلاقی اور سیاسی زیادہ ہو گئی ہے. لیگل کمپلیکیشن اس میں اتنی زیادہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ عمران خان اور پرویز رشید نے کیا گفتگو کی. عمران خان نے کیا ضد پکڑ لی ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی اور سیاسی موو نہیں ہے؟ کیا وہ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جن کو واقعی پی ٹی وی کی سکرین کی ضرورت ہے؟ یہ تو بات ہم اس بات کا مظاہرہ 1 سال پہلے اور اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح جب وہ بات کرتے ہیں تو پوری قوم سنتی ہے، پوری دنیا میں ان کے دھرنوں کی گونج آتی ہے. تو پی ٹی وی کا انتخاب کر لینا اور پی ٹی وی کو چن لینا اور اس پہ پریشرائز کرنا، کیا یہ عمران خان کو سوٹ کرتا ہے؟ یہ ضد ہے یا واقعی ریکوائرڈ ہے؟ ایسا کرنا چاہیے انہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم جب یہ معاملہ شروع ہوا تو اب اس میں بہت سارے اینگلز شامل ہو چکے ہیں. پہلے صرف جوڈیشل کمیشن کی بنانے کی بات کی گئی، ریٹائرڈ جج کے انڈر بنانے کی بات کی گئی، پھر ایک اور مطالبہ کہ سٹنگ چیف جسٹس اس کی سربراہی کریں، پھر وزیر اعظم کو مستعفی بھی ہونا چاہیے یا نہیں، اور پھر ایک اور مطالبہ کہ انٹرنیشنل آڈٹ کروانا چاہیے. ان تینوں مطالبات میں کون سا مطالبہ زیادہ پریکٹیکل ہے اور اس پہ سیاست زیادہ ہو رہی ہے، یا واقعی اس دفعہ اپوزیشن یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ واضح طور پہ پہلی دفعہ کسی ایک نقطے پہ پی ایم ایل این کی حکومت کے خلاف نظر آ رہے ہیں، وہ واقعی مل کے اس پہ کام کریں گے؟ کیونکہ اس میں بڑا انٹرسٹنگ اینگل ہے کہ خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہاں ان کو پی ٹی وی پہ بات کرنے کی، بیان دینے کی، خطاب کرنے کی اجازت دینی چاہیے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر تو خورشید شاہ ہیں، تو عمران خان کس کیپیسٹی میں اس خطاب کی بات کریں. آج کے پروگرام میں ان تمام باتوں کے حوالے سے میرے ساتھ بات کرنے فیصل کریم کنڈی صاحب موجود ہیں، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہیں، اعجاز چودھری رہنما پاکستان تحریک انصاف، اور مریم اورنگزیب رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. اعجاز چودھری صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے خط بھی لکھا، مراسلہ بھی لکھا، یہ ڈیمانڈ کتنی پریکٹیکل ہے کہ آپ کو جانا چاہیے پی ٹی وی؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیڈر کو اس کی ضرورت ہے؟
بہت شکریہ بطول. آپ نے اپنے ابتدائی بات چیت میں 2-3 سوالات تحریک انصاف پہ اٹھا دیے ہیں, تو میں باری باری کوشش کروں گا کہ مختصر اس کا جواب دے دوں. پہلی بات تو یہ کہ جو پارلیمنٹ کی کارروائی تھی وہ جب 2014 میں دھرنا تھا تو ساری کارروائی پوری دنیا کو دکھائی جاتی تھی, جتنے لوگ تقریر کرتے تھے سب کی تقریر لوگوں کو دکھائی جاتی تھی. سبب اس کا یہ تھا کہ وہ ساری حکومت کے حق میں ہوتی تھی اور اس سے نون لیگ کی حکومت کو سٹرینگتھ ملتی تھی. یہ جو آج اور کل ہوا پارلیمنٹ کے اندر, تو سرکاری بینچوں کی بات چیت دکھائی گئی, لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دی اپوزیشن وز پاکستان عمران خان کی گفتگو کو نہیں دکھایا گیا. یہ دس از سارٹ آف اے پروٹیسٹ, یہ احتجاج ہے کہ یہ جو پی ٹی وی ہے یہ حکومت کا ماؤتھ پیس نہیں ہے, یہ نیشنل انسٹیٹیوشن ہے. اور جس طرح باقی اوقات میں موقع دیا جاتا ہے ساری پارلیمانی جماعتوں کو پارلیمنٹ کی کارروائی جو ہے وہ اسے براہ راست نشر کریں, اسی طرح ہی یاد دینا چاہیے یہ ہم ایک احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج کا بھی پرامن طریقہ ہے کہ وہ جائیں گے. ظاہر ہے پی ٹی وی جو بھی کرے گا وہ اس تک ہے, وہاں پر آپ کا آزاد میڈیا موجود ہوگا اور ہم پاکستان کو بتا سکیں گے کہ کیا یہاں پہ ہوا ہے. دوسری بات, لیکن اعجاز چودھری صاحب اس میں حکومت کے پاس ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ آج اگر آپ کے لیڈر کو اجازت ملتی ہے تو کل پھر الطاف حسین صاحب بھی پی ٹی وی پہ آئے, پھر اختر مینگل صاحب بھی پی ٹی وی پہ آئی. جو ہماری سورسز سے ہماری بات ہوئی ان کی طرف سے یہ جملہ بولا گیا کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے اور 400 ایم این ایز موجود ہیں, 17 پارٹی والی ایم این ایز کی پارٹی کو ہم اجازت دے دیں تو پھر 365 دن میں سے تو ہر روز 2 لوگ کر رہے ہوں گے قوم سے خطاب, تو یہ ٹھیک ہے؟ ویسے تو بطول اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر منتخب لوگوں کی آواز عوام تک پہنچے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں پوائنٹ اور کہہ رہا ہوں, پوائنٹ یہ ہے کہ جو کارروائی کل سیشن کے اندر ہوئی ہے وہ نہیں دکھائی گئی, اس کے خلاف احتجاج ہے. زیب صاحبہ, عمران خان نے کہا کہ وہ رائے ونڈ تک جائیں گے اور دوبارہ سڑکوں پہ نکلنے کا ایک جواز ملا ہے عمران خان کو, اور آپ کو لگتا ہے کہ کہ پارٹی نے وہ جواز دیا اور ٹھیک سے آپ نے ڈیفینڈ کیا پی ایم ایل این کو, یا پھر غلطی کر دی ہے بلا وجہ شوکت خانم ہاسپٹل کو بیچ میں گھسیٹ کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی اب اعجاز بھائی کو بھی ظاہر ڈیفینڈ تو کرنا ہے عمران خان صاحب کی بچگانہ خواہش کا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ اگر آپ پچھلے 3 ہفتے یا یہ جو ابھی ریسنٹ واقعہ ہوا ہے 4-5 دن کی پی ٹی وی کی خالی کارروائی نکال لیں تو ہر پرائم ٹائم شو میں اور ہر جو 6:30-7 بجے پی ٹی وی ورلڈ سے لے کے پی ٹی وی نیوز میں, ان میں تمام میں پی ٹی آئی کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ تو اسٹیٹ چینل کی میں بات کر رہی ہوں. اس کے علاوہ اگر آپ چینلز پہ آ جائیں تو جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ جو مسئلہ پیناما لیکس کا ہے یہ پاکستان میں لیگلی آپ نے خود کہا کہ بہت بالکل اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن پولیٹیکلی اور اخلاقی اس کو اس طرح بنا دیا گیا. اور اگر آپ پرائیویٹ چینلز دیکھیں تو اس میں پچھلے 4 دنوں میں جو پرائیویٹ میڈیا ہے اس نے مطلب ایسی انتہا کی ہوئی ہے. اور لیکن پھر بھی آپ اگر دیکھیں کہ پرائم منسٹر اور جس طرح ان لوگوں نے جو پرائم منسٹر کے ساتھ جو لوگ ہیں وزراء ہیں جن کی تقاریر, ان کی وجہ تقاریر کل ہوئی نا, یا تو ہو کہ وزراء کی تقریر لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ آپ اور آپ کی جماعت یہ تو اور میں بات ختم کر دوں بطول کہ عمران خان صاحب تو پی ٹی وی پہ جو خطاب کرنے جا رہے ہیں وہ تو انہوں نے پچھلے سال ہم بھی کرنے کی کوشش کی, دھرنا کر کے بھی کرنے کی کوشش کی, لیکن یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے. ہر انسٹیٹیوشن ایک رولز کے اکارڈنگ بھی چلتا ہے اور اس کے اندر جو اسٹیٹ چینل ہوتا ہے اس میں صرف پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہوتے ہیں وہ خطاب کر سکتے ہیں. تو یہ اس قسم کی بچگانہ جو خواہشات ہوتی ہیں وہ ان کی خوابیں تو دیکھی جا سکتی ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے ہر خواب حقیقت بن جائے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں. آپ کا خانم ہاسپٹل والا پوائنٹ سکپ کیا ہے, اس میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی. مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, پھر فیصل کریم کنی صاحب کی طرف چلیں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جی فیصل کریم کنی صاحب, 2 سوال ہیں آپ کے لیے کہ کیا اپوزیشن یعنی کہ آپ پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں جائیں گے, کیونکہ پرویز رشید نے واقعی کہا ہے واضح طور پہ کہ اگر آپ کو سپریم کورٹ کا جج چاہیے تو آپ سپریم کورٹ میں براہ راست چلے جائیں. اور میں نے آپ سے بلاول کی بھی ٹویٹ شیئر کی کہ ان کا خیال بالکل اور ہے عمران خان کے خطاب کے حوالے سے, خورشید شاہ جیسا نہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پرویز رشید صاحب پتہ نہیں کون سے دنیا میں رہتے ہیں کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں. دیکھیں الزامات ہم نے نہیں لگائے. جو آئی ہیں پاناما لیکس یہ کوئی کسی سیاسی جماعت نہیں لگائے کہ ہم آپ کہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. پھر جس شخص پہ جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہے اس کے بچوں پہ الزامات لگے ہیں. وہ آئے ہیں انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کے لیے اپنی مرضی کا کمیشن بنا رہا ہوں. تو خود بنا رہے ہیں نا. اور ماضی میں اگر دیکھا جائے مختلف ٹی وی پروگرام میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ریٹائرڈ ججز کے ساتھ بہت ایک جو ہسٹری چلی آ رہی ہے مسلم لیگ کی, کسی کو خوش کرنے کے لیے ان ماضی میں ان کی خدمات کی گئی, سینٹر بنا دیا گیا, کسی کو جو ہے صدر پاکستان بنا دیا گیا تھا. تو آپ اپنے ہی اس کے لیے جو ہے پیپلز پارٹی کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی ان پہ الزامات ہیں, ان کو پہلے جیل میں ڈالیں, اس کے بعد یہ اپنے آپ کو پروف کریں کہ یہ بے گناہ ہیں. لیکن جب چودھری افتخار صاحب اور ان کے اوپر جب آتے ہیں تو اپنے لیے کمیشن خود بنا کے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈرائی کلین کر کے باہر نکال دیتے کہ ہم بالکل صاف شفاف. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں پی ایم ایل این کی پوزیشن قدرے بہتر ہے آپ کی پوزیشن سے, کیونکہ اس میں صرف پی ایم ایل این نواز شریف کا تو براہ راست نام ہی نہیں ہے, ان کے بچوں کا نام ہے اور ان کے بقول وہ بہت سال پہلے باہر شفٹ ہو گئے تھے, وہ وہاں کے شہری ہیں, وہ بزنس کر سکتے ہیں اور ان کے لیے لیگل ہے. اور آن دی ادر ہینڈ لکی مروت کی سیف اللہ فیملی, گجرات کے چودھری فیملی, ہاشوانی فیملی, ڈیولپر ملک, ریاض حسین, رحمان ملک, بے نظیر. دیکھیں سب کا ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کسی کا نہیں ہونا چاہیے. اگر جو آپ نے نام لیے ہیں اور بھی نام آئیں گے تو سب کا ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ فرانزک جو ہے. تو پھر آپ رحمان ملک کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ کس چیز کے لیے؟ ان کا بھی کمیشن رحمان ملک تو نہیں بنایا گیا, پیپلز پارٹی تو نہیں بنائے گی نا. تو پھر آپ پش کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں آپ تو اس کو پی ایم ایل این کی مناسبت سے ہم کہہ رہے ہیں فرانزک انویسٹیگیشن کی ٹیم ہونی چاہیے اس جو کہ انٹرنیشنل ریپیوٹڈ کمپنی ہو جو کہ اس کی انویسٹیگیشن کرے. انویسٹیگیشن ہونے کے بعد اگر وزیر اعظم, اب دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ جی آگے, تو آپ چلو ان کا اگر نام ہے تو آپ دیکھیں کہ مریم نواز کا شوہر, کیا آپ یہ بھی کہیں گے کہ رحمان ملک کے خلاف, بے نظیر تو اب اس دنیا میں نہیں رہی, لیکن رحمان ملک کے خلاف اگر میرے خلاف بھی ہے تو آپ کریں, اگر ان کا نام ہے تو ڈگ کریں کہ وہ ٹرانزیکشن کس طرح سے ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں دیکھیں ٹرانزیکشن کس طریقے سے ہوئی ہے, کہاں سے ہوئی ہے, ٹیکس پہ ہوا ہے نہیں ہوا, کون سے بینکس کے تھرو ہوئی ہے. جیسے میاں صاحب نے اپنی ہسٹری سنائی اپنی قوم سے خطاب میں, ان کے بیٹوں نے کی. ابھی تو ان کے اپنے فیملی کے 3-4 بہنات آئے ہیں. کوئی کہہ رہا ہم نے 1990 میں فلیٹس لیے ہیں, کوئی کہہ رہا ہم نے 2006 میں لیے ہیں, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے. اگر جب پی ٹی آئی اگر جاتی ہے رائے ون تو آپ پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے, آپ بھی جائیں گے وہاں؟ دیکھیں یہ تو اپوزیشن کی جماعتیں بیٹھ کے, میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں بتاؤں کہ میں ہوں, لیکن ود ان دی ہاؤس نیشنل اسمبلی میں شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. غالباً شاید کل پرسوں پھر بھی ملاقات کر رہے ہیں. وہ آئے ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن سے ملے ہیں, ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. لیکن یہ بہت ہی مطلب ہے کہ اب پرویز رشید صاحب کہتے ہیں ایک ایشو پہ کہ پرویز رشید صاحب بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی وی ٹھیک ہے, پی ٹی وی کا مانتے ہیں کہ وہ ایک اسٹیٹ چینل ہے. پھر آپ نے پی آئی ڈی میں اجازت کیوں دی؟ وہ بھی تو اسٹیٹ کا ایک آفس ہے. آپ نے کہا کہ آپ آ جائیں یہاں پہ پریس کانفرنس کر لیں, راستہ تو آپ نے دکھایا نا. اور ایک بہت بڑی تنگ نظری دکھائی حکومت نے کل, جو آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن کی یا باقی لیڈران کی آپ نے اسپیچز نہیں دکھائی. اسپیچز تو پھر بھی آ گئی تھی پرائیویٹ چینل کے ذریعے, لیکن آپ نے پی ٹی وی پہ نہیں دکھائی. تو یہ آپ نے بتا دیا کہ پی ٹی وی کتنا آزاد ہے اور جو آپ جو دعوے کر رہے ہیں وہ کتنے اچھے. ٹھیک ہے اعجاز چودھری صاحب, جب آپ رائے ون جائیں گے تو وہ تو نواز شریف صاحب کی اور ان کی فیملی کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے, تو آپ کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی پہ جا کے اس کو ہراس کریں گے؟ ایک انٹرنیشنل معاملہ بھی آپ اس کو کہتے ہیں, پھر اس کے ذاتی گھر کے باہر کھڑے ہو کے اس کے خلاف آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں. کوئی اور وے آؤٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ مے بی یو آر بینگ پرسنل. اچھا بطول, میں ایک گزارش کر لوں. اصل میں جب سے آپ نے پروگرام شروع کیا نا, جو اصل کرائم ہے اس کی طرف آپ نہیں گئیں. یعنی پہلے آپ پی ٹی وی والی بات شروع کر دی, اب رائے ون چلی گئی ہیں. پہلے یہ تو ڈیٹرمن کر سے ڈسکس ہو رہا ہے, تو مجھے لگا کسی نئے نقطے سے بحث شروع ہونی چاہیے. یہ دیکھیں ایسا اور اس کو تو میں نے کلیئر کیا ہے کہ اس کی لیگل پوزیشن کیا ہے. بالکل, جب تک آپ نے بالکل کلیئر نہیں کیا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اصل کرائم کیا ہے. آف شور کمپنیز واضح طور پہ حسین نواز صاحب نے یہ کہا کہ میں نے ٹیکس بچانے کے لیے بنائی ہیں. ٹھیک, آپ نے بھی کہا کہ بڑی لیگل ہیں, بالکل ٹھیک. ہم تو چاہتے ہیں کہ جو پیسہ تو اس میں وہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ کرائم کہیں آپ اس کو, وہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول کرائم اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ سٹیٹ, وہ لا آف لینڈ آف دا سٹیٹ اس کو الاؤ کر رہا ہے. میرا خیال ہے اگر آپ مجھے میری بات کہنے کا موقع دیں, اس کے بعد آپ بھی تبصرہ فرمائیں, مجھے بات ضرور کہہ لینے دیں. آپ کو اختلاف ہو تو اختلاف کیجئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پیسہ اس کے اندر آف شور کمپنیز کے اندر ان جائیدادوں کے اندر موجود ہے, اس کی ٹریل کیا ہے, یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے.
منی لانڈرنگ کے ذریعے گیا ہے یا اسٹیٹ کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اس کے ذریعے گیا ہے؟ کوئی ایک دوسرے کو بجاتا ہے تو دوسرا پہلے کو آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ فردر انویسٹیگیٹ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ ٹرانزیکشن یا وہ پیسہ کے ذریعے سے وہاں گیا، اور اگر اس میں کوئی اللیگیلٹی نکلتی ہے اس پیسے کی نوعیت میں تو وہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو سوال ہے کہ آپ وزیر اعظم کے بچوں پہ بار بار اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ وزیر اعظم کے بچے ہیں اور جو باقی فیملیز ہیں ان کا باقی جو گروپس ہیں ان کا نام کرتا ہوں، اگر وہ موجودہ وزیر اعظم نہ ہوتے تو جس طرح 220 لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی وہی. ہماری بات کو آپ پورا سن لیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آزاد کمیشن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے تحت بنائیں اور اس کے اندر جو فورنزک ایکسپرٹ ہیں، جو انٹرنیشنل آڈیٹر ہیں اور قانون سمجھنے والے لوگوں کو شامل کریں. یہ ہے ہمارا مطالبہ. اگر یہ پورا ہو جائے کسی کو رائے بینڈ نہیں جانا، کسی کو کسی اور جگہ نہیں جانا، اور شفاف اکراس دی بورڈ احتساب چاہتے ہیں، کسی ایک اسپیسیفک آدمی کا نہیں چاہتے ہیں. اور سب سے پہلے عمران خان نے کہا کہ پہلے عمران خان کا احتساب کریں، بنی گالا کا کریں، شوکت خانم کا کریں. یہ ہے اصل پوائنٹ جس کے اوپر آپ کو بات کرنی چاہیے اور یہاں سے غلطی تلاش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور مریم اورنگزیب صاحبہ، آپ اس کمیشن کے حوالے سے گورنمنٹ کچھ فلیکسیبلٹی آنے والے دنوں میں شو کرے گی؟ کیونکہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بھی جب دھرنا ہو رہا تھا تو تھوڑی سٹف تھی گورنمنٹ، اور پھر ود دی پیس آف ٹائم آپ نے بنا بھی دیا اور اس کا دوسرا نتیجہ نکلا. اس دفعہ آپ لوگ ریلکٹنٹ ہیں، کیا حکومت پریشان ہو رہی ہے پاناما لیکس کی وجہ سے؟ بطول مجھے ٹائم اتنا ہی دیجیے گا جتنا آپ نے اعجاز بھائی کو دیا. میں صرف پہلے تو شوکت خانم کی ضرور بات کرنا چاہوں گی. یہاں جو آپ نے بات کی، میرے خیال میں شوکت خانم ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جو ایک فلیگ شپ انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان کے لیے. اس وقت اگر آپ کل کی سپیچ بھی دیکھیں خواجہ آصف صاحب کی تو شوکت خانم کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی. شوکت خانم کی جو آف شور کمپنی کے بارے میں عمران خان صاحب کے خیالات تھے 2012 میں اور جو 2016 میں خیالات ہیں، اس کی چینج آف تھاٹ کی بات ہوئی. اور اگر انویسٹمنٹ عمران خان صاحب یا ان کا بورڈ کرے تو وہ اخلاقی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ بالکل لیکن اگر وہی، اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اگر کسی ٹرسٹ کی انویسٹمنٹ کسی آف شور کمپنی میں ہو تو وہ کرمنل اوفینس ہے اکارڈنگ ٹو دا ٹرسٹ لا. دوسری بات میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ کی بات انہوں نے کی کہ جی آپ جو انٹرو مریم، میں بریک کے بعد آپ ہی سے واپس آ رہی ہوں. تھوڑی معذرت کے ساتھ میں بریک آپ ہی سے واپس آ رہی ہوں. آپ بطول میری دفعہ بریک پہ چلی جاتی ہے. میں بریک کے بعد آپ ہی سے آ رہی ہوں، ناراض مت ہوئیے گا. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. مریم، ایک تو آپ جواب مکمل کر لیں، پھر ایک سوال ہے میرے پاس آپ کے لیے. جی، اور دوسری بات میں جس طرح بات ہو رہی تھی، اعجاز چودھری صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جوڈیشل کمیشن کو چیف جسٹس صاحب کے انڈر کر دیں اور ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. یہی اس طرح کی گفتگو انہوں نے لاسٹ ایئر بھی کی تھی. اگست میں پرائم منسٹر نے لیٹر لکھ دیا تھا جوڈیشل کمیشن بنانے کا، جو انہوں نے دھاندلی کا ایک پورا ایک پوری وہ نیریٹو بنایا ہوا تھا. لیکن اس کے اوپر جب ایویڈنس اور جب چیزیں لانے کی بات ہوئی، 35 پنچر کے انہوں نے الزامات لگائے، انہوں نے ٹرائیبیونلز میں غلط ایویڈنسز دیے. ابھی ریسنٹ آپ یہ دیکھیں، لیکن یہ الزام پی ٹی آئی نے تو نہیں لگایا نا، یہ تو انٹرنیشنل کنسورشیم آف جرنلسٹ کی میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جوڈیشل کمیشن جس قسم مرضی کا بن جائے، عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے نہیں ماننا تو انہوں نے کسی چیز کی بات نہیں مانی. دوسری بات جو میں کہہ رہی ہوں، جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے، آپ جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کیوں پری ایمپٹ کیا جائے اس ابھی جو چیز کنکلوڈ ہی نہیں ہوئی، جس چیز کے اوپر کارروائی شروع نہیں ہوئی کہ جی یہ باعث ہوگا. یہ تو آپ نے پہلے پھر سوچ لیا نا، یہ آپ نے تو پہلے ہی کر لیا. اس کا جواب ہم اپوزیشن سے لیتے ہیں. میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا ہم نے رائے ونڈ جانا ہے، پہلے انہوں نے کہا ہم نے F9 جانا ہے. رائے ونڈ آئے، پرائم منسٹر بہت مہمان نواز ہے، ہم ان کو چائے بھی پلائیں گے، جتنے دن رہنا چاہیں گے وہاں ہم ان کو اچھی کمفرٹیبل جگہ پہ رہیں گے. لیکن خدارا میں یہ صرف بات کرتی ہوں کہ رسپانسبلٹی کے ساتھ بات کریں. جو نیریٹو بنا رہے ہیں اس کو کم از کم پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں بنائیں، لیکن ایک چیز کو بالکل اپوزٹ نیریٹو. لیکن مریم پلیز یہ بتائیے گا، مریم پلیز ایک سوال لے لیجئے پلیز. سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا پرویز رشید صاحب کو ابھی یاد آیا تھا کہ عمران خان نے $3 ملین کا ہیر پھیر کیا اور وہ کینسر کے مریضوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں؟ یہ کیا یہ مناسب بات تھی کرنا ایسے موقع پہ جب آپ کی پارٹی سے متعلق لوگوں پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں؟ دیکھیے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، خواجہ آصف یا پرویز رشید صاحب نے جو بات اٹھائی وہ ہے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے آڈٹ رپورٹ میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے. یہ تو ان چیزوں کے اوپر اخلاقی باتیں کر رہے ہیں اور ان چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہیں جو ابھی تک پروو ہی نہیں ہوئی.
جو ابھی تک کسی قسم کی بات انلیگیلٹی اس کے اندر کوئی پروو ہی نہیں ہوئی. اخلاقی جرات کی بات کرتے ہیں تو جوڈیشل کمیشن میں پروو نہیں ہوا تھا کہ دھاندلی ہوئی تو انہوں نے استعفیٰ دیا. اخلاقیات پہ نہیں چلتے سسٹم جی. یہ خدارا کوئی تھوڑے سے عقل کے ناخن لیں. اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اخلاقیات پہ نہیں چلتے سسٹم. آپ نے اپنی چیزوں کو سامنے لے کے آنے دیں, ان کو کاروائی ہونے دیں, انسٹیٹیوشن کو کاروائی. اگر عمران خان صاحب کے گھر میں بنی گالا میں چوری ہو جائے تو وہ کہیں گے جی میں نے اسلام آباد کے ایس ایچ او سے کاروائی نہیں کرانی, تو کیا باہر سے سی آئی اے کا ایس ایچ او لے کے آئیں گے اور کاروائی کرائیں گے؟ یہ کس قسم کی گفتگو ہے؟ اچھا فیصل کریم گونڈی صاحب, ایک تو یہ کہ اپوزیشن اس وقت آپ کی پی ٹی آئی کی پوزیشن نہیں ہے. اب پی ٹی آئی کو ایک وقت تھا کہ ججز پہ بھی پرابلم تھی, ایجنسی کے لوگوں پہ بھی انہوں نے بات کی, میڈیا کے لوگوں پہ بھی انہوں نے بات کی, اور اب ان کی ایسی پوزیشن ہے کہ انہی ججز میں سے ان کو ریٹائرڈ نہیں سٹنگ چیف جسٹس چاہیے. تو اب آپ جس جماعت کا ساتھ دے رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اپنا سٹانس اتنا سٹیبل ہے کہ اس وقت آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے, آپ کا اپنا واضح کوئی اور سٹانس ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ بات نہیں ہے کہ ہم کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اتحادی بن گئے یا سٹانس پہ. ہم کہتے ہیں کہ ایک پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, فورینسک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کبھی پہلے بھی عمران خان جب سٹانس تھا تو ہم پارلیمنٹ کے ساتھ ہم کیوں کھڑے تھے؟ اس لیے کہ ہم کہا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں تو اس کے بعد اس کو ریزائن کرنا چاہیے. اب پرابلم یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے بچوں کا جب نام آ گیا ہے تو وزیر اعظم صاحب کون ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں بننے سے ان کا جو ہے, جیسے چیف جسٹس جو پرانے تھے چودھری تھا, انہوں نے اپنا ایک کمیشن بنایا کہ میرے بیٹے کا یہ کمیشن اور یہ فیصلہ کرے گا. بھئی وزیر اعظم صاحب کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر اپوزیشن کے کیوں آپ اس موڈ پہ اپوزیشن کو لے کے جائیں, وہ کل دھرنے بھی دیں اور وہی چیز آپ مانیں گے جو کہہ رہے ہیں, لیکن اب نہیں مانیں گے, مہینے ڈیڑھ بعد مان لیں گے یا دھرنے کے بعد مانیں گے, کیوں نہیں؟ مطلب ہے کہ آپ اس چیز کو. اور دوسری بات آپ نے ایک بات کی یہ لیگس کے حوالے سے, اور فوراً مغربی ممالک تو ہمیں بہت درس دیتے ہیں اخلاقیات کا, بہت سی چیزوں کا, سیمینارز ہوتے ہیں یہاں پر 5 اسٹار ہوٹلز میں, لوگوں کو بلواتے ہیں باہر کہ یہ کریں, لیکن اپنے ملک میں وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ جس قسم کا پیسہ بھی لے کے آئیں آپ کے لیے کھلے عام ہے, آپ کو یہ پوچھ گچھ نہیں کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے, آپ نے کیوں یہ اکاؤنٹس کھولے ہیں, مطلب ہے کہ یہ چیزیں کھول لی ہیں اور اپنا پیسہ لے. کبھی کسی سے پوچھا کہ یہ پیسے کس طریقے سے ہیں؟ پھر جس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے کہ ہم نے سعودی عربیہ میں مل لگائی ہے, اس کے بعد ہم نے پیسے ٹرانسفر کیے ہیں, تو پہلے پتہ ہے کہ سعودی عربیہ میں کس طریقے سے مل لگی ہے, کہاں سے لون لی ہے, کس نے امداد کی ہے. کیونکہ جو نواز شریف صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی جو انہوں نے قوم سے خطاب کیا, اس میں تو یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ پہلے پیپلز پارٹی اور مشرف دور میں بالکل یہ دیوالیہ ہو گئے تھے. اچھا ویسے یہ آپ کے پلان میں شامل ہے اعجاز چودھری صاحب کہ اگر نہیں مانا تو پھر گھر جائیں گے, کیونکہ یہ ابھی تک آپ نے نہیں کہا اور یہ خورشید شاہ نے بھی نہیں کہا تھا, یہ آپ نے کہا ہے. آپ کا اور شازیہ مری کا ویو پوائنٹ ہے. ہمارے دور میں آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ریزائن کرے جائے, نعرے لگا رہے تھے, یہی نعرے لگا رہے تھے پارلیمنٹ کے اندر یہ لوگ. ٹھیک ہے اعجاز چودھری صاحب. جی میں عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک اس وقت تک معاملہ پہنچا ہے, ابھی تو جو حکومت فیصلہ کرے گی, اگلا اقدام کرے گی, اس کے بعد اگلی بات ہم سامنے لے کے آئیں گے. 2-3 چیزیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں. مریم بی بی نے کہا کہ اخلاقی پوزیشن کوئی ایسی نئی چیز ہوتی, یہ میں تو کہتا ہوں پوری کائنات جو ہے وہ ایک اخلاقی اس کے اوپر ہی کھڑی ہے, اور دنیا کا سارا یعنی نظام وہ مورل اتھارٹی پہ ہوتا ہے, اور کسی چیز جس روز کسی چیز کی مورل اتھارٹی ختم ہو جاتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی. اس سے پہلے انہوں نے کہا ہم نے بچگانہ کوئی حرکت کی ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں ایک خیراتی ہسپتال ادارہ ہے, 70% غریب وہاں سے علاج کرواتے ہیں, آپ اس کے اوپر اٹھا کے, شوکت خانم نے تو یہ پاناما لیکس نہیں کی, آپ شوکت خانم پہ پل پڑتے ہیں. اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں. جس دن یہ ہوا نا, شوکت خانم کے فنڈز جو وہ SMS کے ذریعے آتے ہیں نا 20 روپے, وہ لاکھوں کی تعداد میں آئے. یعنی لوگ اس قدر ٹچی ہیں اس مسئلے کے اوپر, جو کچھ انہوں نے اس کے بارے میں کہا وہ عمران نے بالکل واضح طور پہ کر دیا. انڈومنٹ فنڈ. ٹھیک ہے اعجاز چودھری صاحب, پرویز رشید نے یہ بھی کہا, سر پلیز مجھے ایک پوائنٹ ریز کرنے کا موقع دیں. انہوں نے کہا کہ انکوائری کمیشن کے پاس پورے اختیارات ہیں کہ وہ ہر ایجنسی اور آڈیٹر جنرل کی مدد حاصل کر سکتا ہے, جبکہ کمیشن انٹرنیشنل آڈٹ بھی کر سکتا ہے. جب وہ انٹرنیشنل آڈٹ کر سکتا ہے, چاہے وہ ریٹائرڈ یا سٹنگ جج کی یا چیف جسٹس کی سربراہی میں ہو, تو آپ کو پرابلم کیا ہے اگر وہ ٹھیک سے انویسٹیگیٹ کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس پہ میں کوئی قانونی ماہر نہیں ہوں. قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ محض کوئی انٹرنیشنل آڈیٹر کوئی کام کرے, اس کے اوپر پاکستان کے اندر کوئی ایسا نظام موجود ہونا چاہیے جس سے قانونی اور آئینی تحفظ حاصل ہو. اس لیے ہمارے ہاں سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے اور چیف جسٹس ہیں, ان کے تحت یہ سارا کام کر دیں تو اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ اگر کوئی دیکھیں نا, کنڈی صاحب نے 2-3 دفعہ بہت ہی پتے کی بات کی ہے, کوئی اور ہو پہلے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈالتے ہیں,
اس کو جیل میں رگڑا دیتے ہیں, اس کے بعد آپ کہتے ہیں ثبوت لے کے آئیں. ٹھیک ہے اعجاز چودھری صاحب, مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مریم اورنگزیب صاحبہ سے پوچھیں گے کہ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے کہا ہے کہ اثاثے ظاہر نہ کرنے والے سیاستدان نااہل ہو سکتے ہیں. اس پورے معاملے کی ایک اور تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ وزیر اعظم یا ان کے خاندان کے پاس کتنا پیسہ ہے, وہ قوم کو اعتماد ملیں اور اپنے اثاثے ظاہر کریں. کیا وہ یہ سوچ کے ان آف شور کمپنیز کے معاملے کو کسی دوسرے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں؟ ایک بریک لیں گے پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. مریم اورنگزیب صاحبہ, آپ سمجھتی ہیں کہ جو ٹریل فالو کیا گیا ہے, جو راستہ فالو کیا گیا ہے پیسہ بھجوانے میں, کتنا پیسہ ہے اس کو چھوڑ دیں فور دا ٹائم بینگ, اس کو انویسٹیگیٹ ضرور کرنا چاہیے کہ پیسہ بھجوایا کیسے گیا؟ میں یہ سمجھتی ہوں, اور تمام اس وقت پرائم منسٹر نے اپنے خطاب میں بھی, وزراء نے اپنے خطاب میں بھی, پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ سے باہر ایک بات کی ہے, کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی ہے اس کو کلیئر کیا جائے گا, چاہے وہ منی ٹریل کے اوپر ہو, چاہے وہ انویسٹمنٹ کے اوپر ہو, اس کو ہر قسم کے طریقے سے. اور اگر جوڈیشل کمیشن کے میں ایک ریکویسٹ ضرور کروں گی, پی ٹی آئی سے بھی, پیپلز پارٹی سے بھی, سب سے, پوری قوم سے, اس وقت سب آپ کے ویورز دیکھ رہے ہوں گے, کہ اس کے جوڈیشل کمیشن کے خدارہ ٹرمز آف ریفرنس کو بننے دیں. ان میں اگر کوئی کمی پیشی ہو جس کے طرح سے لگ رہا ہو کہ ابھی بھی کوئی ایمبیگوٹی ہے, اس کا ویٹ کیا جائے. کیوں ہم ایسی چیزوں کو پری ایمپٹ, یعنی کہ آپ تو ابھی سے ہی پوزیشن لے رہے ہیں کہ آپ بیک فٹ پہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی چانس ہی نہیں ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے, اس کے ٹرمز آف ریفرنس رہنے دیں. انکوائری کمیشن اکارڈنگ ٹو 1956 ایکٹ جو بن رہا ہے اس کو رہنے دیں, اس کے اوپر ایمپٹ. لیکن وہ آپ پہ اعتماد اس لیے نہیں کرے نا کیونکہ آپ بھی پہ الزام ہے, پھر آپ ہی بنا رہے ہیں, اس لیے آپ پہ اعتماد نہیں کر رہے. دیکھیں, خالی حسن نواز اور حسین نواز کے الزامات نہیں ہیں. یہ جو پاکستان ہے اس میں 250 لوگوں کے نام ہے, اور اگر وہ جوڈیشل کمیشن سے بھی اگر یہ لوگ وہ نہیں ہوتے تو جیسا خواجہ آصف صاحب نے کہا سپریم کورٹ چلے جائیں. کسی قسم کی کوئی, ابھی آج سلیم مانوی وغیرہ نے اناؤنس کیا پارلیمنٹری کمیٹی کے تھرو وہ ہر طرح, یعنی کہ آپ اپنی پوزیشن چینج نہیں کریں گے. اچھا مریم یہ بتائیے گا, ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے پرویز رشید کی بات ریپیٹ کی ہے, لیکن مجھے بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں کیا حکومت اپنی پوزیشن میں تھوڑی فلیکسیبلٹی شو کر سکتی ہے؟ کیا آپ لوگ ٹرمز آف ریفرنسز کو اپوزیشن کے اکارڈنگ سیٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے پہلے بھی ایسا کیا ہے. اس کے اوپر جس طرح جوڈیشل کمیشن کے بنائے تھے, پی ٹی آئی نے خود بنائے تھے, ان لوگوں نے ڈرافٹ کیے تھے وہ ٹرمز آف ریفرنس. یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے, یہ عمران خان صاحب کی بات نہیں ہو رہی. لیکن میں آپ کے پروگرام سے یہ ضرور, کیونکہ یہ آخری سیگمنٹ ہے آپ کا, یہ ضرور کہنا چاہوں گی اعجاز چودھری صاحب کو اور ان کے تھرو پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو, کہ تھوڑی سی اٹینشن اپنی ڈائیورٹ کر لیں. جو کے پی کے میں لوگ مریں گے تو جوڈیشل کمیشن بنے گا, ہر طرح کی انویسٹیگیشن ہوگی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ جو وہاں لوگ وفات پا رہے ہیں ان کی طرف سے تو 2 لائنیں کل پارلیمنٹ میں ان کے لیے بھی بول دیتے. اعجاز چودھری صاحب, عمران خان کے سرکاری ٹی وی پہ بیان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ صرف صدر اور وزیر اعظم میں بیان کر سکتے ہیں, تو یہ تو انہوں نے کلوز ہی کر دیا نا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اتوار کو دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اس کے کیسے ریاکٹ کریں گے. نہیں اجازت دی اگر خطاب کرنے کی تو میں عرض کرتا ہوں. پہلے تو میں مریم سے یہ عرض کر دوں, بہت شکریہ انہوں نے توجہ دلائی ہے. جو لوگ وہ وہاں پر بارش کی وجہ سے حادثے کا شکار ہو گئے ہیں, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا باقی جگہوں کو بھی دیکھ لیا کریں. ہم ان کے اوپر بلائنڈ فیتھ اس لیے نہیں کر رہے کہ یہاں ایک بہت بڑا واقعہ لاہور کے اندر ہوا تھا جس میں کوئی 14 لوگ جان سے گئے تھے, 100 لوگوں کو گولیاں لگی تھیں, اور وہ براہ راست حکومت پنجاب پہ اور چیف منسٹر کے اوپر آیا تھا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جی پورا زور لگایا پاکستان عوامی تحریک نے صرف ایف آئی آر درج کرانے کے لیے. ایف آئی آر ان کی درج نہیں ہو رہی تھی. پھر ایک ایسی جے آئی ٹی تشکیل دی جس نے کلین چٹ دے دی. اس لیے لوگ ذرا اپریہنشن انہیں ہے اس حوالے سے کہ ایسا جوڈیشل کمیشن یا جو بھی کمیشن ہے سپریم کورٹ کے تحت وہ بنے, وہ اکراس دی بورڈ ہو اور سب کے لیے قابل قبول ہو. اعجاز چودھری صاحب, مجھے پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے. مجھے یہ بتائیے گا, ٹھیک ہے, یہ ماضی کی مثال ہے جو بڑی دفعہ آپ لوگ ریپیٹ کرتے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ آپ لوگ پھر سپریم کورٹ جانے کے لیے ذہنی طور پر پریپیئرڈ ہیں؟ دیکھیے نا, ہم تو کہہ ہی رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے تحت بن جائیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہم تو پہلے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے اتنا ہائی پاورڈ ہونا چاہیے. پٹیشن دے دیں ہمارے خلاف. میرا خیال ہے کہ یہ بالکل خلط ببس ہے. بھئی دنیا کہہ رہی ہے
کہ 220 لوگوں میں وزیر اعظم کا خاندان شامل ہے جنہوں نے یہ ساری کارروائی کی ہے. اب اس میں یہ کوئی ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو نہیں لگ رہا کہ لاسٹ ٹائم بھی جب کمیشن بنا تھا تو پروو نہیں کر سکی تھی, اس دفعہ بھی سپریم کورٹ کا راستہ تھوڑا سوچ سمجھ کے اختیار کرنا چاہیے. دیکھیں نا, یہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار دے دیں کہ وہ جس طرح کا وزیر اعظم کو اختیار نہ دیں, پارلیمنٹ کو دے دیں. میرا خیال ہے ساری بات کلیئر. دوسری ایک بات پیچھے رہ گئی, ٹھیک ہے, جیسے سلیم مانی والا نے کہا کہ حکومت پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیشن بنا دے. تو یہ ایک میری گزارش سن لیجئے, یہ جو اثاثوں والی بات ہے نا, میں 2013 میں مریم صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا اور یہ کہا کہ میرے اور میرے بھائیوں کے نام پہ کوئی جائیداد نہیں ہے. 2013 میں یہ کہا, اور حسین صاحب نے فرمایا کہ اتنی جائیداد ہمارے اوپر ہے. یہ دو ٹھیک ہے, مجھے پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے, مجھے فیصل صاحب کی طرف جانے دیں. اجاز صاحب جی صرف یہ بتائیں کہ جی مریم صاحبہ کے جو شوہر ہیں وہ اس وقت پارلیمنٹ میں, انہوں نے یہ اپنے ڈکلیئر کیے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ پشاور میں اگر وزیر اعظم صاحب اتنے حب الوطن ہیں, پشاور میں APS کا واقعہ ہوا, چارسدہ کا واقعہ ہوا, ان کے شہداء کے والدین آج بھی چیخ رہے ہیں کہ ہمارے آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. آج تک وزیر اعظم صاحب کو یہ وہ نہیں نصیب ہوئی کہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن ان کے لیے بنا لیتے. اپنے لیے بات آ گئی تو اپنے لیے انہوں نے یہ چیز بنی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنی حکومت کے خود ہی دشمن ہے, ان کو دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پھر آپ لوگ نے بوریا بستہ باندھنے کا پلان بنا لیا دونوں جماعتوں نے مل کے؟ نہیں, ہم نے نہیں بنایا, یہ خود اپنے بنا رہے ہیں. ان کے اپنے جو دوسرے وزیر اعظم, لیکن آپ کی تو اپنی پارٹی میں کنسنسس نہیں ہے نا. کیونکہ دیکھیں ان کے اپنے وزیر, ان کے اب دیکھیں نا, ان کے اپنے میجورٹی لوگ گم ہو گئے ہیں. کوئی شیروانی اب استری کر رہے ہیں اپنی کہ شاید وزیر اعظم چلا جائے, میں وزیر اعظم بن جاؤں. ہر کوئی اپنے چکروں میں لگا ہوا ہے. کتنے وزیر داخلہ ہمیشہ ایسے موقع پہ چاہے درد نہ ہو ایسے ہو, آج ڈیفینڈ کرنے لیے کھڑے ہیں. بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں. کچھ لوگ جو ہیں آج یہ کہہ رہے تھے مشرف نے ہمارے ساتھ اتنی زیادتیاں کی ہیں, آج مشرف کی ٹیم ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں جوائن کی. ناظرین, اس پورے معاملے میں حکومت وقت کی مورل پوزیشن ویک ہوتی ہے اور عمران خان صاحب کی پولیٹیکل پوزیشن ویک ہوتی ہے, کیونکہ جو شخص 7 مہینے کے بعد اسمبلی کے فلور پہ آ کے ایک ایشو پہ بات کرے تو وہ شاید اتنی افیکٹو اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ وہ خود 7 مہینے کے بعد تشریف لا رہا ہے, اور حکومت وقت کو مورل گراؤنڈز پہ اس میٹر کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.